چائے ایک ایسا مشروب ہے کہ بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت سبھی اس کو پیتے ہیں۔ گھر میں مہمان آئیں یا کوئی پارٹی فنکشن ہو، سب سے پہلے چائے پیش کی جاتی ہے۔ چائے کے ذائقے سے تو بہت لوگ واقف ہیں، لیکن چائے کے نقصانات سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو چائے کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ تحقیق ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ اپنی کتاب میں چائے سے ہونے والے 31 بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ چائے پینے سے 80 روگ آتے ہیں شریر میں۔ لیکن اس ویڈیو میں صرف حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کردہ بیماریوں کا ذکر کروں گا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، بے خوابی، ہندی میں کہتے ہیں اندرا اور انگلش میں کہتے ہیں انسومنیا۔ چائے سے نیند اڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، چڑچڑاپن، ہندی میں بھی کہتے ہیں چڑچڑاپن اور انگلش میں کہتے ہیں اریٹیبلٹی۔ چائے سے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں لوگ ذرا سی بات پر کیسے لڑتے ہیں۔ یہاں دارالافتاء میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ شوہر کمرے میں آیا تو دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بیوی چلائی کہ تجھ سے دروازہ آہستہ بند نہیں کیا جاتا، تو شوہر کہتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے، اب دیکھ۔ پھر دروازے کو پکڑ کر بہت زور سے مارا اور پوچھا اب مزہ آیا؟ صبح صبح دونوں نے چائے پی ہوگی، اسی لیے دونوں چڑچڑے ہو رہے تھے۔ بالآخر نوبت طلاق تک پہنچنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی کہ انہیں دارالافتاء بھیج دیا تو انہیں کچھ سکون ملا، بچ گئے طلاق سے، ورنہ دروازہ بند کرنے پر گھر برباد ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک قصہ مشہور ہے کہ کسی کو اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا، بیوی کی پٹائی لگانا چاہتا تھا، ایسے چڑچڑاپن، اور کوئی بات مل نہیں رہی تھی۔ اس کی بیوی آٹا گوندھ رہی تھی تو اسے مارنا شروع کر دیا کہ ہلتی کیوں ہے؟ آٹا گوندھنے میں تو ہلنا پڑتا ہے۔ اس نے اس پر بیوی کی ٹھکائی لگا دی۔ یہ ہے چائے کے کرشمے۔ چائے کے ابا کافی، کافی کا ابا قہوہ، ہائے چائے کی پیالی پی لی تو پھر کچھ نہ پوچھیے۔ نمبر 3، قبض، ہندی میں بھی کہتے ہیں قبض اور انگلش میں کہتے ہیں کانسٹیپیشن۔ چائے قبض کرتی ہے اور پیٹ کی سب بیماریاں قبض سے ہوتی ہیں۔ نمبر 4، کسل، ہندی میں کہتے ہیں آلس اور انگلش میں کہتے ہیں لیتھارجی، یعنی سستی۔ آپ لوگ کہیں گے کہ چائے پی کر تو چست ہو جاتے ہیں، یہ چستی وقتی ہوتی ہے، جیسے تھکے گھوڑے کو چابک لگا دیا جائے تو 2 قدم چل کر پھر رک جائے گا، اسی طرح چائے بھی وقتی طور پر چست کرتی ہے، بعد میں سستی پیدا کرتی ہے، مکمل طور پر مردہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 5، کثرت بول، ہندی میں کہتے ہیں موتر کی ادھکتا اور انگلش میں کہتے ہیں پولیوریا۔ ہر وقت پیشاب کرتے رہو، یعنی بار بار پیشاب آنا۔ نمبر 6، ضعف گردہ، ہندی میں کہتے ہیں گردہ روگ اور انگلش میں کہتے ہیں کڈنی ویکنس، گردوں کو کمزور کرتی ہے۔ نمبر 7، ضعف مثانہ، ہندی میں کہتے ہیں موتراشے شتھلتا اور انگلش میں کہتے ہیں بلاڈر ویکنس۔ اس بیماری کی علامت ہے بار بار پیشاب آنا، پیشاب روکنے میں مشکل، پیشاب ٹپک جانا۔ نمبر 8، احتلام، ہندی میں کہتے ہیں سوپن دوش اور انگلش میں کہتے ہیں نوکٹرنل ایمیشن۔ احتلام یہ قدرتی جسمانی عمل ہے۔ اگر یہ کبھی کبھار ہو تو اس کو بیماری نہیں کہیں گے، لیکن اگر زیادہ ہو، ہفتے میں کئی بار، تو پھر اس کو بیماری کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، سرعت انزال، ہندی میں کہتے ہیں شیگھر پتن اور انگلش میں کہتے ہیں پریمیچیور ایجیکولیشن۔ اس بیماری سے شادی شدہ زندگی میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مردانہ جنسی بیماری ہے۔ اس بیماری میں مرد ہم بستری کے دوران بہت جلد انزال کر دیتا ہے۔ نمبر 10، جریان، ہندی میں کہتے ہیں دھاتو روگ اور انگلش میں کہتے ہیں اسپرمٹوریا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سمجھتے ہی ہوں گے، ورنہ چائے نہ چھوڑی تو سمجھ جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جریان ایک مردانہ بیماری ہے جس میں عضو خاص سے بغیر خواہش اور بغیر جماع کے بار بار سفید، پتلا یا گاڑھا مادہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 11، ضعف باہ، ہندی میں کہتے ہیں یون دربلتا اور انگلش میں کہتے ہیں سیکشول ویکنس، یعنی جنسی طاقت میں کمی۔ نمبر 12، کثرت حیض، ہندی میں کہتے ہیں اتیدھک ماسک دھرم اور انگلش میں کہتے ہیں مینوریجیا۔ نمبر 13، ضعف اعصاب، ہندی میں کہتے ہیں تنترکا دربلتا اور انگلش میں کہتے ہیں نروس ویکنس، یعنی شریر کے ماس پیشیوں میں کمزوری۔ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جسم پر لرزہ طاری رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے۔ بعض لوگ اپنے حالات بتاتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بیوی کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو گیا۔
نمبر 14 ہذیان، ہندی میں کہتے ہیں مانسک بھرم اور انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیریم۔ بیہودہ بکنا، بیہودہ کلام کرنا، اپنے آپ سے بات کرنا۔ ہذیان ایسی ذہنی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، کبھی خود کو نبی، بادشاہ یا کوئی خاص شخصیت سمجھنے لگے۔ جنون کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بعض پاگل تو خاموش رہتے ہیں اور بعض پاگل بکتے رہتے ہیں۔ بکنے والے پاگل کو ہذیان کہتے ہیں۔ چائے ایسا پاگل بناتی ہے کہ انسان آرام سے نہیں بیٹھتا، کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 15 تشنج، ہندی میں کہتے ہیں مانس پیشیوں میں اینٹھن، انگلش میں کہتے ہیں مسل کرمپس، یعنی پٹھوں کا درد، یعنی اینٹھن، اکڑن، جسم کا کانپنا، تھر تھرانا، اعضاء میں جھٹکے کی بیماری۔ نمبر 16 ضغطۃ الدم قوی، ہندی میں کہتے ہیں اچ رکت چاپ اور انگلش میں کہتے ہیں ہائپر ٹینشن یا پھر ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر جب جسم میں خون کا دباؤ معمول سے زیادہ رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر۔ یہ دل، گردوں اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر کنٹرول نہ کیا جائے۔ جب کوئی بات بات پر لڑتا ہے اور مرنے مارنے پر تل جاتا ہے تو کہتے ہیں اسے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا۔ یہ سارے چائے کے کرشمے ہیں۔ نمبر 17 خفقان، ہندی میں کہتے ہیں ہردے کی تیورتا اور انگلش میں کہتے ہیں پالپیٹیشن۔ چائے سے خفقان ہوتا ہے، دل دھڑ دھڑ کرتا ہے، کانپتا ہے اور ہر چیز سے ڈرتا رہتا ہے، کہتا ہے ادھر سے جن آ گیا تو ادھر سے جن آ گیا۔ ہمارے گھر میں آدھی رات کو جن آ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ نمبر 18 غشی یعنی بے ہوشی، ہندی میں کہتے ہیں اچیتنا اور انگلش میں کہتے ہیں انکانشیسنیس۔ نمبر 19 بواسیر، ہندی میں کہتے ہیں پائلز اور انگلش میں کہتے ہیں ہیمورائڈز۔ نمبر 20 بھوک بند ہو جانا، ہندی میں کہتے ہیں بھوک نہ لگنا اور انگلش میں کہتے ہیں انوریکسیا۔ نمبر 21 معدے کی تیزابیت، ہندی میں کہتے ہیں پیٹ کی املتا اور انگلش میں کہتے ہیں گیسٹرک ایسیڈیٹی۔ جب معدے میں تیزابیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سینے میں جلن، کھٹا ڈکار، متلی یعنی قے یا بے چینی ہونے لگتی ہے۔ نمبر 22 زبان، حلق اور پھیپھڑوں میں کینسر، ہندی میں کہتے ہیں جیب کا کینسر اور انگلش میں کہتے ہیں ٹنگ کینسر۔ ہندی میں کہتے ہیں گلے کا کینسر اور انگلش میں کہتے ہیں فیرنجیل کینسر یا پھر تھروٹ کینسر۔ ہندی میں کہتے ہیں پھیپھڑوں کا کینسر اور انگلش میں کہتے ہیں لنگ کینسر۔ نمبر 23 السر، ہندی میں بھی کہتے ہیں السر اور انگلش میں کہتے ہیں گیسٹرک السر۔ السر کیا ہے؟ یہ معدے کا زخم ہے، یعنی پیٹ کا گھاؤ۔ معدے یعنی اسٹومک یا آنت انٹسٹائن کے اندرونی دیوار پر بننے والا زخم۔ جب زیادہ چائے پی جائے، خاص کر خالی پیٹ، تو معدے کی تیزابیت بڑھ سکتی ہے، یعنی گیسٹرک ایسیڈیٹی، تو پھر معدے میں پیٹ میں السر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ السر کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے پین کلر دواؤں کا زیادہ استعمال یا پھر اسموکنگ وغیرہ۔ نمبر 24 جسم میں ناقابل برداشت درد، ہندی میں کہتے ہیں اسہنیہ درد اور انگلش میں کہتے ہیں ایکسکروشیٹنگ پین، سیویئر پین۔ نمبر 25 دانتوں میں شدید درد، ہندی میں کہتے ہیں تیور دنت درد اور انگلش میں کہتے ہیں سیویئر ٹوتھ ایک۔ نمبر 26 شدید ماہواری قلنج، ہندی میں کہتے ہیں کشٹارتو اور انگلش میں کہتے ہیں ڈسمینوریا، یعنی ماسک دھرم کی اینٹھن۔ جو عورتیں چائے کی عادی ہوتی ہیں ان میں سے بعض کو حیض کے ایام میں پیٹ میں سخت درد محسوس ہوتا ہے اور یہ درد کبھی کبھی کمر اور رانوں تک پھیل جاتا ہے۔ نمبر 27 رقت منی، ہندی میں کہتے ہیں ویریہ کی شیانتا میں کمی اور انگلش میں کہتے ہیں لو سیمن وسکوسٹی۔ رقت منی یعنی منی پتلی ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس کے نقصانات ہر ذی شعور جانتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ رقت منی کی وجہ سے جنسی تعلقات میں مشکلات پیش آ سکتی ہے، قوت تولید میں کمی یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے، یعنی ریڈیوسڈ فرٹیلیٹی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 28 کھانسی، ہندی میں بھی کہتے ہیں کھانسی اور انگلش میں کہتے ہیں کف۔ نمبر 29 پریشان خیالات، ہندی میں کہتے ہیں ویاکل وچار اور انگلش میں کہتے ہیں اینکسیس تھاٹس۔ نمبر 30 نزلہ و زکام، ہندی میں کہتے ہیں ناک کی الرجی اور انگلش میں کہتے ہیں رائنائٹس۔ نمبر 31 پیشاب کی نالی کا انفیکشن، ہندی میں کہتے ہیں موتر مارگ شوتھ اور انگلش میں کہتے ہیں یوریتھرائٹس۔
یہ پیشاب کی نالی میں جلن ورم کی بیماری ہے جو کہ مفتی صاحب نے نہیں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ایک اور بات جو کسی کتاب میں تو نظر نہیں آئی لیکن مجھ پر گزری ہے۔ ایک بوڑھے نے 2-3 روز مجھے چائے پلا دی، اس کی تو ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ زہر کا عادی ہوا تھا، مجھے اچانک پلا دی 2-3 دن تک۔ اس وقت میری عمر تقریباً 24-25 سال ہوگی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پیشاب کی نالی میں ورم اور جلن، بہت درد سے پیشاب آنے لگا، پیشاب کی بندش بھی، جلن اور سوزش بھی، بہت سخت تکلیف، اور رنگ ایسا سرخ، یوں معلوم ہوتا تھا کہ خون آ رہا ہے۔ یہ قصہ تو میرے ساتھ کیا ایک بوڑھے نے 2-3 روز چائے پلا کر، اس کے بعد 2-3 روز دہی کی لسی پی تو اللہ تعالیٰ نے خیریت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو مفتی صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے، سیم یہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا جب میرے بھی عمر 24-25 سال تھی۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا تو سیرپ دیا، پھر جا کر 2-3 دن میں آرام ہوا، الحمدللہ۔ نوٹ: بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دودھ والی چائے سے نقصان ہوتا ہے، بغیر دودھ کی چائے سے نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نقصان دونوں سے ہوتا ہے، دودھ والی چائے سے بھی اور بغیر دودھ کی چائے سے بھی، کیونکہ نقصان چائے کی پتی سے ہوتا ہے۔ چائے کی پتی میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں بنیادی طور پر کیفین اور ٹیننز ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ والی چائے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور بغیر دودھ کی چائے سے نقصان کم، لیکن نقصان دونوں میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چائے چھوڑ دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ چائے پینے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ آخر یہ درد دیا کس نے؟ چائے نہیں دیا نا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ چائے کے عادی نہیں تھے تو اس وقت کیا اس طرح درد ہوتا تھا؟ نہیں نا۔ لیکن جب آپ چائے کے عادی بن گئے تو وقت پر چائے نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ درد چائے نے ہی دیا ہے۔ بھائی، ایسے ماحول میں کہ جب اکثر لوگ چائے کے شوقین ہیں، چائے کے عادی ہیں، اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں چائے کے نقصانات کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ مجھے لائک کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن مجھے لائک سے مطلب نہیں ہے، حقیقت بتا دیتا ہوں کیونکہ آنے والی نسل کا سوال ہے۔